محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد سارے کام جب ہو گئے، آخر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو جب قرآن مجید اترا نا، تو قرآن مجید کی پہلی آیت اتاری گئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب 100% ہدایت کے لیے ہے اور متقیوں کے لیے. اس کا مقصود ہے کہ آدمی حافظ بنے یا نہ بنے، عالم بنے یا نہ بنے، مفتی بنے یا نہ بنے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل و انجینئر بنے یا نہ بنے، ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، لیکن متقی بننا چاہیے. متقی بننا چاہیے. اگر آدمی متقی بن گیا تو سمجھ لو کامیاب، اور اگر متقی نہیں بنا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، تو اس کی کامیابی ضروری نہیں ہے، لیکن متقی بننے پر کامیابی. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب ہے خوف، اللہ سے ڈرنا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچا ہوگا وہ متقی ضرور ہوگا. اب متقی بننے کے لیے حضرت انہوں نے اور بھی بڑوں نے کہا کہ 2 طریقے ہیں. ایک عمومی طریقہ ہے، ایک خصوصی طریقہ ہے. ایک عمومی طریقہ ہے، ایک خصوصی طریقہ ہے. عمومی طریقہ تو یہ ہے، عمومی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی اللہ والے کے پاس چل جائیں، کسی کی مجلس میں بیٹھ جائیں، جا کے سن لیں، واعظ سن لیں، بیان سن لیں. اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی کیسٹ مل جاتے ہیں، وہ پڑھ لیں، سن لیں. کتابیں مل جاتی ہیں، وہ کر لیں، مطلب کچھ بھی کر لیں. یہ عمومی طریقہ ہے. اور ایک خصوصی طریقہ ہے. خصوصی طریقہ یہ کہ باقاعدہ آپ کسی اللہ والے سے جا کے بیعت ہو،
اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے. وہ فرمایا یہ اصل طریقہ ہے. عمومی طریقے سے انسان کی وہ اصلاح نہیں ہو پاتی جو خصوصی طریقے سے ہوتی. خصوصی طریقے میں کبھی شیخ اس کو کچھ بتاتا ہے، کبھی شیخ اس کو کچھ بتاتا ہے، کبھی اس کو کچھ بتاتا ہے، اور اس کی اصلاح ہوئی. عمومی طریقے میں اصلاح ہو گئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ دو طریقے ہوتے ہیں اصلاح کے، ایک خصوصی ایک عمومی. اولا درجہ یہ کہ خصوصی طریقہ ہونا چاہیے. جب تک کہ آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے اور اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے اور اپنے احوال اس کو نہیں بتائیں گے تو آپ کی کامل اصلاح نہیں ہوگی. کسی سے، چاہے وہ کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی شیخ حدیث ہی کیوں نہ ہو، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. حضرت عامر رحمہ اللہ کی ہاں یہ بات بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں کہ علماء صلحاء اس کا بہت آتی تھی. بہت. میں خود حضرت شیخ کے ساتھ عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میں خود بنگلہ دیش کے سفر پہ تھا. ہماری وہاں پر حضرت سے 10 دن تک 12 دن تک ہم لوگ رہے. وہاں تقریباً 200-250 شیخ الحدیث نے حضرت کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کی. اس کا مطلب ہے بیعت ہونا کتنا ضروری ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی مد ظاہر کی نئی چیز بتا رہے. نئی چیز نہیں بتا رہے. قرآن مجید کب اترا ہے؟ اس وقت کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر اللہ کو بتا نہیں کیا کرتے بھائی. یہ قیامت تک قرآن مجید ہے نا، قیامت تک. اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ صادقین قیامت تک ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس وقت تو اللہ والے تھے، مجھے تو بایزید بستامی سے بیعت کرنا تھا، میں تو جنید بغدادی سے بیعت کرنا چاہتا تھا. ابے بھائی جیسا تو ہے نا ویسے ہی آج کل کی جنید بغدادی ہے. جنید بغدادی کے چکر میں مت پڑو. ہاں، بچے کے لیے اسکول میں داخلہ کرانا تھے تو 50 اسکولوں میں جا کے اس کا ٹیرف لے کر آتے ہو. وہ کون سا اچھا ہے، وہ کیا پڑھاتا ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے، پڑھانے والا کون ہے، فیکلٹی کون ہے، یہ ہے وہ ہے. مولوی کے لیے یار وہ مولوی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سوچا بیعت ہی نہیں کروں. تو بیعت نہ کرنے سے تیرا نقصان ہو، مولوی کا کوئی نقصان نہیں ہو. ہاں یہ بتا دوں. اچھی طرح سمجھے اس بات کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کتنا ضروری ہے. عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے اور علماء کے لیے بھی ضروری ہے. اگر وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے تو حضرت عامر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصلاح کے لیے اگر کوئی آدمی کسی سے بیعت کر لے تو کیا بعید ہے کہ اللہ اس کی صرف اس بیعت کرنے پر کہ تو نے اپنے سے اچھا کسی کو سمجھا اسی پر تیری مغفرت کر دے. اصل میں بیعت کرنے کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوں اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں. یہ مقصود ہوتا ہے نا. بیعت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی میں اپنے سے اچھے اس کو سمجھتا ہوں. یار یہ جو بزرگ ہیں نا، یہ جو صاحب ہیں نا، یہ جو حضرت ہیں، اچھا یہ صاحب، یہ بزرگ، یہ ان کے لیے بھی مفتی ہونا، عالم ہونا شرط نہیں. میں نے شروع میں بتایا آپ کو. مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے جو استاد تھے نا، حضرت رشید گنگوئی رحمہ اللہ، انہوں نے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت کی. نہ وہ حافظ تھے نہ وہ عالم تھے. اور خود حضرت رشید گنگوئی رحمہ اللہ عالم بھی تھے اور وقت کے بڑے قطب مانے جاتے تھے. ان کا نام تھا قطب الاقطاب. لیکن بیعت کی ہے ایک غیر عالم سے، غیر حافظ سے. آپ چلے آپ کہیں گے اتنی دور پرانی بات آپ بتا رہے، میں نئی بات بتاتا ہوں، قریب بالکل. مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات ہوں، مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت برکات ہوں. یہ دونوں مفتی ہیں، عالم ہیں
اور انہوں نے ایسے آدمی سے بیعت کی نہ حافظ ہے نہ عالم ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ. یہ لیکن یہ جو تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہے. ہاں یہ بتا دوں آپ, بڑے عجیب شخصیت اللہ نے. ڈاکٹر صاحب کے ملفوظات آپ پڑھیں تو آپ ہل جائیں, قسم خدا کی ہل جائیں. آپ کو بتاتا ہوں ابھی ڈاکٹر صاحب سے متعلق. لیکن فی الحال میں آپ کو صرف آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیعت ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اچھا پہلے تو یہ سمجھیے کہ صادق کا جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں, صادق, اب لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ یار وہ مولوی کو ڈنکا ملتا نہیں, صادق کو ڈنکا ملتا نہیں. ہاں تو میں صادق کی آپ کو 3-4 نشانیاں بتا دیتا ہوں. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان نشانیوں کو کاغذ پہ نوٹ مت کیجیے گا, دل پہ نوٹ کر لیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ کتابیں لکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اور اس کو آپ پھر بھول جاتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ سمینا و اطعنا, ایسی تھا, سنا اور عمل کر لیا. اور جو نہیں مانتے تھے وہ سمینا و عصینا, چھوڑو چھوڑو نہیں کرنا نہیں کرنا. ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے. ہم کہتے سمینا و نسینا, سنتے ہوئے بھول جاتے ہیں. اچھا حضرت آپ یہ گل میں تو بھول گئے, اس لیے کہہ رہا ہوں دل میں لکھ لیں. نمبر 1, پہلی نشانی صادق کی یہ ہے کہ اس نے اپنی اصلاح کسی اللہ والے سے کرائی ہو اور اس نے اس کو خلافت دے دی ہو. یہ شرط اعظم ہے. کوئی کسی سے بیعت کر لے اور خلافت نہ ملے تو اس سے اصلاح کرنے کی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خود بیمار ہے, وہ تو خود بیمار ہے. بیمار تھا تو بیعت کرنے کے لیے کیا تھا. صادق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے اپنی جسمانی روحانی اصلاح کسی اللہ والے سے کرائی ہو اور اس نے اس کو اجازت بھی دے دی ہو کہ اب تم اطمینان میں آ جاؤ, تم صحت مند ہو گئے ہو, تم اس قابل ہو کہ تم کسی کی اصلاح کر سکتے ہو. میں ایک مجلس میں تھا, حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہ وہاں پہ تھے. کہنے کہ یہ جو تزکیے کی اصلاح, یہ جو ہماری مجالس ہے اس کا بڑا عجیب نظم ہے. آتا یہاں پہ آدمی مریض ہے اور جاتا ہے ڈاکٹر بن کے. عجیب بات, آپ یقین کریں, عجیب بات. آتا ہے بیمار اور جاتا ہے ڈاکٹر. آج تک آپ نے کبھی سنا کسی ہاسپٹل میں آغا خان میں کوئی گیا ہو 50 لاکھ روپے بل بناؤ اور وہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہ سنا ہے, انشاءاللہ نہ موت تک سنیں گے. لیکن یہ جو مجلس ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہوئے, اس میں لوگ آتے ہیں بیمار. ہاں ابھی بھی مجلس میں لوگ موجود ہیں, آئے تھے بیمار اور ڈاکٹر بن گئے. ان کو خلافت مل گئی ہے, اب وہ دوسروں کی اصلاح کریں. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے اپنی ظاہری باطنی کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کرائی ہو اور اس نے اس کو اجازت بھی دے دی ہو کہ بھائی تم ماشاءاللہ اب اس قابل ہو گئے ہو, اب تم دوسری اصلاح کرو. نمبر 2, دوسری نشانی اللہ والے کی یہ ہے کہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو. عالم ہونا ضروری نہیں, مفتی ہونا ضروری نہیں. میں پچھلی کسی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ عالم کس کو کہتے ہیں. عالم ہونا ضروری نہیں ہے, بس حرام حلال پاکی ناپاکی موٹے موٹے دین کے وہ ہونا ضروری, بس اتنی بات. چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ کسی پروفیشن سے تعلق ہو, اگر اس میں یہ نشانی موجود ہے تو سمجھو یہ صادق ہے. نمبر 3, تیسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں تو آپ کے دل سے دنیا نکلتی ہوئی محسوس ہو اور اللہ کی محبت آتے ہوئے محسوس ہو. ایسا نہیں کہ اس کے پاس جا کے بیٹھیں تو وہ بات کر رہا ہے کہ بھائی وہ ڈیفینس میں پلاٹ کتنے کا مل رہا ہے, گلشن شیراز کا کیا حال ہے,
ہاں گلشن میں مر کا کیا حال ہے. ہاں بس اس کے بعد جا کے بیٹھے تو اللہ کی بات کرتا ہوں, بس اللہ سے ہوتا ہے, بس اللہ سے ہوتا ہے. مطلب اس کے بعد جا کے بیٹھو تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہو اور دنیا کی محبت دل سے نکل رہی, سمجھ لو یہ سعادت ہے, سمجھ لو یہ سعادت. نمبر 4, چوتھی نشانی یہ کہ جب آپ اپنی کوئی پریشانی, کوئی حاجت, کوئی تکلیف اس کے پاس لے کر جائیں اور اس کو بتائیں کہ میرے ساتھ حضرت یہ معاملہ ہے, تو وہ گھمائے پھرائے نہیں آپ کو. اچھا کل آ جانا, کل فون کیا, بھائی آج میں مصروف ہوں یار, شام کو فون کر لینا. وہ شام کو فون کیا حضرت وہ ابھی تو بھائی 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے کہنا کل صبح بات کر لینا. یہ جو گھمانا پھرانا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب وہ کہہ رہے لفافہ دے دو. حقیقت یہی آپ سمجھ ہی نہیں, حقیقت یہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا کسی کے بھی. جب آفس میں فائل چلتی ہے نا, دیکھیں اقبال صاحب ہنس رہے ہیں, یہ سمجھدار آدمی ہے نا, ان کو 3 بڑوں سے اجازت ہے نا, یہ سمجھ رہے ہیں. صادق کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اسے رابطہ کریں نا کہ اصل میں پریشان ہوں, میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, تو اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو آج جلدی سے آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بتاؤ 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 بتاؤ. اب ایسا نہیں کہ اس مجلس میں 20 آدمی بیٹھے ہوئے, 50 آدمی بیٹھے ہوئے, اب سب لوگ چاہتے ہیں کہ اسی دن مجلس والے دن ہی آ کے حافظ صاحب سے بات کریں. اللہ کے واسطے اس دن بات کیا کر. آج کے دن بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے. منع کر دو تو کہتے ہیں مغرور ہیں. ابے بھائی اللہ کے ولی, تجھے تیرا کام ہے تو اس مجلس کے علاوہ کسی اور دن وقت ہے کہ میرے پاس ہے نا, اس لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. تو تم کیا ہمیں فارغ سمجھتے ہو, ہم بیوقوف ہیں کہ تمہارے لیے ہاتھ باندھ کے بیٹھے جی حضرت حضور فرمائیے, تو آتے ہوئے پھر ایک لفافہ بھی لے آیا کرو تاکہ ہم تمہیں اٹینڈ کرنا شروع کریں. اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس سے رابطہ کریں تو اس کا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس کی مصروفیت کا وقت تو نہیں ہے, اس کے سونے کا وقت تو نہیں ہے, اس کے اور کوئی معمولات تو نہیں. ابھی والی صاحب نے بتایا کہ ہم جس مسجد کا افتتاح کرنے والے تھے 22 کو, اب 29 کو ہوگا, تو یہ لوگ وقت لینے کے لیے گئے ان مفتی صاحب کے لوگوں سے, تو اس میں کچھ معاملہ میرا بھی تھا. تو وہ جو شورا جو بیٹھی ہوئی تھی علماء کی, تو اس میں کہا انہوں نے کہ وہ حافظ صاحب نہیں ہے. اسی شورا کا جو ایک آدمی ہے جو خاص آدمی ہے مفتی صاحب کا, انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب اپنی مجلس نہیں چھوڑتے, آج مجلس ہوں گی. آج اعجاز بھائی کا شیڈول یہ بتا رہے ہیں کہ آج اعجاز بھائی کا مجلس ہے, تو حافظ صاحب مجلس کبھی بھی نہیں چھوڑے. ہاں اگر مصروفیت نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی آ جاؤ ادھر جلدی سے بتا دو. اور پھر جو کچھ اللہ نے اس کے دل میں اس وقت ڈالا یا جو اس نے بڑوں سے سیکھا وہ آپ کو فوراً بتا دے, بھائی یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے. ایک اور آخری نشانی ہے, اور یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ نشانی شرط اعظم ہے. شرط اعظم مطلب باقی نشانیاں آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو ہو جائیں, لیکن یہ والی نشانی جو ہے نا وہ شرط اعظم ہے. اور وہ نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل اس کے دل سے ملتا ہو, تمہارا دل اس کے دل سے ملتا ہو. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کا دل اس سے نہیں ملے گا نا تو آپ کو اسے کبھی باطنی فائدہ نہیں ہوگا, چاہے وہ کتنا بڑا محدث ہو, چاہے کتنا بڑا اللہ والا ہو. چونکہ آپ کے دل میں اس کی طرف سے تھوڑا سا, مثال کے طور پر ہماری شیخ تھے یہاں پہ مولانا ابراہیم صاحب رحمہ اللہ, وہ بڑے اللہ والے تھے, ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے. مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. ایک دفعہ جو ہوا, میں ان کے ہاں جمعے کو مجلس ہوتی تھی بعد نماز اثر, تو میں 3 جمعے نہیں گیا کسی مصیبت سے. اس زمانے میں بجائیں طبیعت خراب تھی, مصروف ہوں گا وہاں, مجھ سے یاد نہیں ہے. 3 جمعے تک میں نہیں گیا. 3 جمعے جیسے ختم ہو میں نہیں پہنچا تو وہ وہاں سے گاڑی سے نکلے نا, کہا سیدھے آپ صاحب کے گھر چلو. اور وہ میرے گھر آئے اور بیل بجا کے, مجھے تو امید ہی نہیں کہا تھا کہ آئیں گے. تو بچوں نے کہا کہ وہ مول صاحب آئے آپ سے. نہیں مول صاحب آئے, جلدی سے باہر گیا, گلے میں نے کہا یہ نہیں آنا نہیں ہے.
آپ بتائیے آپ 3 جمعے سے کہاں غائب ہیں؟ کہاں غائب ہیں؟ میں تو ابھی خیر اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بڑا آدمی. میں آپ کو مفتی اسلم شیخو پوری صاحب ان کے مرید تھے. آپ سوچیں اسلم شیخو پوری صاحب خود کتنے بڑے مفسر ہیں. وہ اگر شخص کسی سے بیٹھ کر وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. اور وہ آدمی میرے گھر چل کے آ رہا ہے کہ بھائی آپ 3 جمعے نہیں. آپ لوگوں کو یہ صرف بتایا میں نے آپ کو اس لیے، یہ صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک دوسرے سے نہیں کیا ہوتا ہے. حضرت کا معمول یہ تھا جب مسجد میں آتے تھے نا حضرت تو چپل اتار کے 2 آدمی وہاں کھڑے رہتے تھے. تو جب وہ چپل اتارتے تھے تو ایک آدمی کے ہاتھ پہ کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے. اب اللہ نہ کرے کسی کو اشکال شروع ہو جائے، یار یہ تو مولوی صاحب بڑے پھون پھاں والے یار، آتے ہیں تو 2 آدمی پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، توالہ کھول کے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، مطلب آدمی کو اشکال ہو سکتا ہے. ان کا ایک معمول یہ تھا کہ جب وہ بیان کرتے تھے نا اس کے بعد پانی پیتے تھے تو وہ پانی کو گلاس کو ایسے پکڑتے تھے اور ایک ہاتھ نیچے رکھتے تھے اور 1 گھٹ پیا 2 گھٹ پیا جتنی بھی ان کی مرضی. باقی وہ اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا اور 2 تھوڑا گھٹ پی کے وہ چھوڑ دیتے. اور وہ جتنے ان کے قریب مرید ہیں وہ سب 1 گھٹ پیتے تھے. تو کسی صاحب کو اشکال ہے یار یہ عجیب مولوی صاحب ہے یار، یہ کیا ڈرامہ ہے یار، جھوٹا پی رہے ہیں سب لوگ یار، پی سمجھا بھائی یار. یہ اشکالات آ رہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے اشکالات آپ کو بتایا. شرط اعظم یہ ہے کہ آپ کا دل آپ کے شیخ کے ساتھ ملتا ہو، جس سے آپ بیعت کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کا دل ملتا ہو. اگر دل ملتا نہیں ہوگا تو آپ کو کبھی بھی اس سے فیض نہیں ملے گا، آپ کی اصلاح اس سے کبھی نہیں ہوگی. آپ کے دل میں جس کی قدر نہیں ہے، آپ کے دل میں جس کی قدر نہیں تو اسی کیسے سوال بنے. بات سن رہے ہیں؟ یہ 5 نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی، جس کے اندر یہ موجود ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے یہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، آپ فوراً سمجھ لیں صادق ہے اور اسے جا کے ہاتھ پہ بیٹھ کر. اور ایک اور اہم بات بتا دوں اس میں کہ شیخ وہ کرنا چاہیے جس سے آپ کا ایکسیس بھی آسان ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ عبدالحفیظ مکی صاحب سے بیعت کر لیں، وہ آتے ہیں 1 سال کے بعد کراچی میں تو آپ کو تو وہاں تک پہنچی نہیں ہوتی، 2 گھنٹے لائن میں کھڑا رکھتے ہیں اور عبدالعزیز جو ہے وہ پرچی لے کے کھڑا رہتا ہے. عبدالعزیز کہاں ہے بھائی؟ اس کو بلاؤ. یہ تھوڑی کہا تھا بس ایک دم ہو گئی بات بھائی. اب وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا عبدالحفیظ مکی صاحب سے پہنچ. ایسے شیخ سے بیعت کرو جس سے تمہارا ایکسیس بھی آسان، اس سے تم بتا سکو، اپنا حال بتا سکو. ایسا ڈاکٹر ایسا پکڑو جس سے ایکسیس آسان. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب مفتی مختار الدین شاہ صاحب سے لوگ بیعت کر رہے. مفتی مختار الدین شاہ صاحب جب کراچی آتے ہیں تو وہاں پہ آپ ان کا سایہ بھی نہیں دیکھ سکتے. سایہ ان کا جو سایہ پڑتا ہے نا وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ایسے لمبے چوڑے موٹے کالی پگڑی والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے. آپ یقین کریں میں کئی دفعہ حضرت کے یہاں خانقاہ میں گیا تو میری رسائی نہیں ہوتی، بالکل میری رسائی نہیں ہوتی. حالانکہ ان کے جتنے خواص ہیں نا وہ سب مجھے جانتے. ہاں اگر وہ بیچارے مجھے دیکھ لیں ہاں ورنہ اگر میں خود سے ملنا چاہوں نا تو میرا تو قیمہ بن جائے گا وہاں پہنچ. ٹھیک ہے، تو 5 نشانیاں میں نے آپ کو صادق کی بتا دی. لیکن بیعت ہونا بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں. جو آدمی بیعت ہو جاتا ہے نا اس کا مطلب اس سلسلے کی برکات اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لازمی کرنا. بات سمجھنا، کسی سے بیعت ہونا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کو بیماری آئے گی نا تو آپ جا کے بتاؤ کس کو؟ جب آپ کسی سے بیعت کرو گے تو جا کے بتاؤ گے نا بھائی. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، مجھے کہنے لگے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی، کہا میرے پاس وقت نہیں. تو میں نے کہا پھر مت آئیے.
کہ بیت آپ سے ہی ہونا ہے. میں نے کہا آ جائیے. تو آ گئے, گاڑی میرے گھر کے سامنے رکائی, کہنا وہاں سے بیت کر لیجیے. میں نے کہا جماعت صحیح ہے, پاگل تو نہیں ہے. ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے نا بھائی, نمبر لو, بیٹھ جاؤ, 2 گھنٹے انتظار کرو. وہ آئے اور بیٹھے آتے میں بہت جلدی. میں نے کہا السلام علیکم, چلے گئے. وہ آج تک واپس نہیں آئے. ہم لوگ ایسے بھی چاہتے ہیں کہ ہم بیت بھی ہونا چاہتے ہیں اور بیت بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. ایک آدمی میرے ساتھ تھا, مر گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, میرا نوکر تھا. وہ عبد الفیصل آباد میں میرے ساتھ گیا. تو میں نے جب بھی میں حضرت سے کوئی بات کہتا تھا نا کہ میں آپ کے پیر دبا دوں یا میں پانی لا کے دوں, نہیں. تو میں فیصل آباد جب گیا اس کو لے کر کے میں نے کہا سر یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس کو ہاں اس کو خادم بنا دیں. ٹھیک ہے. اس کو خادم بنا دیا. وہ حضرت کا بہت خیال رکھتا تھا. اب اس خادم کا حال دیکھیں, اللہ اس کی مغفرت بنا. وہ کیسا پہنچا ہوا آدمی تھا, کیسے پہنچا ہوا آدمی تھا. حضرت سے کہہ رہے, بہت مجمع تھا وہاں میں, 100 200 300 آدمی. حضرت بیان کے بعد ہر روز بیعت کرتے تھے. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے بیعت نہیں ہونا ہے, ایسے بیعت مجمع میں نہیں ہونا ہے. پھر کیسے ہونا ہے؟ مجھے آپ ان کے کمرے میں لے کے جائیں اور عبدالحفیظ مکی صاحب سے کہ میرا ہاتھ پکڑیں باقاعدہ, اور مجھے اکیلے, کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو, مجھے انڈیویجول کو بیعت کرے تو میں بیعت دوں گا, ورنہ نہیں ہوں گا. عجیب 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 لوگوں کی. پھر میں حضرت کے پاس اس کو لے کر گیا ایک دن فیصل آباد میں. میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت اسی سے معاملہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے فرمایا صاحب اگر آپ حکم کرتے تھے میں نے اپنا سر بڑے, میں نے کہا حضرت میری درخواست ہے, حکم نہیں, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. اور پھر اس نے میرے سامنے, وہ حضرت کے سامنے بیٹھے, ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ بھائی ایسی بھی. میں نے آپ کو 5 نشانیاں بتا دی. یہ 5 نشانیاں جس میں بھی ہوں گی وہ صادق ہوگا, اور صادق سے آپ کو فوراً بیعت کرنی چاہیے. اور جب آپ بیعت کر لیں گے نا تو آپ کو سلسلے کی برکات شروع ہو جائیں گی, سلسلے کی برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو حاجی امداد اللہ مجید مکی رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں, اس سے آپ کے نا ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے گا. جتنے لوگ ڈھیلے بیٹھے ہوں گے نا انشاءاللہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہوں گے, میں بڈھا نہیں, میں جوان ہو جاؤں. حاجی صاحب فرمایا تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی. نمبر 1 کہ جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائے, حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمہ اللہ جو سید طائفہ ہیں وہی کہہ رہے ہیں بیعت ہو جائے. نمبر 1 اللہ اس کی دنیا کو فراغ کرے. مسئلہ ختم ہو گیا نا بھائی. آپ سب لوگوں کا مسئلہ یہی ہے, میں جانتا ہوں. آپ سب لوگ چاہتے ہیں ڈیفینس میں مکان مل جائے, سب لوگ چاہتے ہیں 2 لاکھ روپے کی مانا نوکری مل جائے, سب لوگ ہی چاہتے ہیں, میں جانتا ہوں. حاجی صاحب فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے اللہ اس کی دنیا فراغ کرے. اللہ نے قبول کر لی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ نے قبول کر لی. نمبر 2 دوسری دعا کی میں نے, اے اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے اس کا حرم آنا جانا لگا دے. اور اب دیکھیں نا یہ دعا کون کرے گا؟ اے اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے اس کا حرم آنا جانا لگا دے. پر میں اللہ نے وہ بھی قبول کر لی. تیسری دعا میں نے اللہ سے کہا, اے اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے. اللہ نے فرمایا اس کی مغفرت بھی کرے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ میں آپ کو سلسلے کی برکات بتا رہا ہوں. جب آدمی کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا, کسی کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت میں یہاں کراچی میں اب سے کوئی 10 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مجھے جمعے کی رات جو گزشتہ گزری اس میں طبیعت کافی ہو لے کے مجھے ہاسپٹل چلے گئے اور جا کے میں نے ایک یہاں پہ حضرت کے خاص خلفاء سے ان کو اطلاع ہو گئی کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے. انہوں نے شیعہ کو اطلاع کر دی, عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ.
یہ سلسلے کی برکات بتا رہا ہوں اب یقین. تو میرے بیٹے سے مفتی طلحہ سے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی روزانہ مکہ بات ہوتی تھی روزانہ. اور مجھے طلب زیادہ ہر روز حضرت سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے السلام علیکم حافظ صاحبہ کیا حال ہے, حافظ صاحبہ کیا حال ہے بتائیے. اور پھر فرماتے تھے حضرت شیخ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. مجھے اور بھی مفتی شاہی صاحب حضرت کے خاص لوگوں میں سے انہوں نے بتایا اس وقت وہاں پہ تھے کہ حضرت ہر مجلس کے بعد آپ کا نام لے کے دعا کرتے تھے, اور حرم جا رہے ہیں وہاں سے واپس آ رہے ہیں ہر نماز کے بعد مفتی شاہی صاحب نے فرمایا کہ حضرت جو ہے نا آپ کے لیے خاص طور دعا کریں. اور جب حضرت کا کراچی آنا ہوا بالپور اترے تھے مکہ سے سیدھے وہاں کو مجلس ہوتی, تو ایئرپورٹ پہ اترتے کے ساتھ ہی وہ کہیں جا رہے تھے تو مفتی شاہی صاحب نے کہا حافظ صاحب سے میری بات کریں کیسی طبیعت ہوگی. یہ میں آپ کو سلسلے کی برکات بتا رہا ہوں. جب آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا پھر اللہ کی مدد ان بڑوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں. اس لیے درخواست ہے کسی اللہ والے سے بیعت کریں. یہ ہمارا بیٹھنا معمولی نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, آپ یقین کریں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو حکایت سناتا ہوں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا. یہ عمومی بتا رہا ہوں, خصوصی نہیں بتا رہا, عمومی بتا رہا ہوں. اگر خصوصی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. آخری سفر میں حضرت شیخ جب یہاں پر آئے نا پاکستان, جو حضرت کا آخری سفر تھا میرے ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد, حضرت رات کو ہمارے گھر آئے اور آ کے بیان کے بعد جب حضرت اپنے بیگ پہ لیٹنے گئے نا تو میں وہاں جا کے, حضرت لیٹ گئے تھے, میں وہاں جا کے بیٹھا حضرت کے پاس. تو میں نے حضرت سے کہا کہ دعا کی درخواست ہے, اور خاص طور پر اپنی بیٹی کے حوالے سے کہا کہ میں اس کے لیے تھوڑا سا پریشان. یہ ہمارا بیٹا نا اس وقت بخاری میں تھا, مولانا انس جو ہے میرا نمبر 2 بیٹا جو اس وقت بخاری میں تھا, تو میں اس کی طرف سے بہت پریشان تھا. تو اس کو بلا کے کہا کہ بخاری ایسے پڑھتے ہیں جیسے بخاری کا بخار تمہیں ہو جائے. بخاری کو ایسا پڑھنا چاہیے کہ جیسے بخاری کا تمہیں بخار ہو جائے, مطلب صبح شام رات صبح شام رات صبح شام. بھائی اس کو اس چیز سے بخاری پڑ جائے. اس کو یہ سمجھایا اور میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت نے جیسے ماں اپنے بچے کو ایسے گود میں لیتی ہے نا, تو حضرت لیٹے ہوئے تھے اور میں حضرت کے پاس بالکل جا کے بیٹھا. حضرت ادھر آ جائیے ایسے کر کے مجھے اپنی سینے پہ لٹا لیا. اللہ اللہ اللہ. اور فرمایا حافظ صاحب اب تو میں آپ کا نام لے کے دعا کرتا ہوں, اب تو میں آپ کا نام لے کے دعا کرتا ہوں. بھیا سمجھو سمجھو سمجھو, جس سے آپ کا دل چاہیے. 5 نشانیں میں نے بتا دی, جس کو کہیں نشانی مل جائے بس اس سے بیعت ہو جائے. حضرت سعید میں ایک حکایت لکھی کہ حضرت عمار رحمہ اللہ کی ایک مجلس ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا عمار رحمہ اللہ. ان کی ایک مجلس ہوتی تھی, وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے, وہ کچھ نیک بات بتاتے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے. ان کے قریب ایک آدمی تھا, وہ دنیا میں ہر وقت مشغول رہتا تھا, بزنس مین تھا یا جو بھی تھا. اس کا کام یہ تھا کہ دن بھر وہ اپنا کام کرتا, دکان یا جو بھی کچھ ہوتا ہوگا, اور شام کو 6 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے اس کے دوست جمع ہو جاتے اور وہ وہاں پر ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا. شراب کی اور شباب کی مجلس لگتی, اور رات گئی تو یہ ہنگامہ ہوتے رہتا, اور پھر سب لوگ کھا پی کے چلے آتے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اس کے دوست جلدی آ گئے اور کھانا کچھ تیار نہیں تھا. اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اس کو کہا کہ 4 درہم دیے اس کو, 4 درہم لے لو اور جا کے تھوڑا سا بادام پستہ لے کر آ جاؤ تاکہ یہ لوگ کچھ کھائیں پئیں, اور اتنی دیر میں کچھ کھانا وانا تیار ہو جائے گا. تو پھر وہ 4 درہم لے کے گیا. وہ جا رہا تھا تو اس کو حضرت عمار رحمہ اللہ کی مجلس ہو رہی تھی, وہاں پہ حضرت عمار رحمہ فرمایا تھے کہ بھائی جو آدمی, ان کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, ان سے پیسے مانگ رہا تھا, پیسے تھے نہیں ان کے پاس. حضرت نے اعلان کیا بھائی جو آدمی اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دے دوں گا. جو اس کو 4 درہم دے گا
اس کو میں 4 دعائیں دوں گا. یہ عمومی بات بتا رہا ہوں, خصوصی نہیں بتا رہا ہوں, عمومی. اس نے سنا, وہ سمجھدار آدمی تھا, وہ چلا گیا فوراً. وہ بھول گیا کہ مجھے بادام پستے نہیں جانا ہے. وہ گیا اور جا کے اس نے حضرت کے حکم مطابق اس کو 4 درہم دے دی. 4 درہم جب دے دیے, فرمایا میں نے اس کو 4 درہم دے دیے, اب آپ اپنے والد کے مطابق 4 دعائیں مجھ کو دے دیں. بتاؤ, اچھا بتاؤ 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 کیا دعائیں تمہاری, بتاؤ جلدی سے بتاؤ. میں کہ حضرت میں کسی کا غلام ہوں, میں کسی کا غلام ہوں, یہ دعا فرما دے اللہ مجھے آزادی نصیب فرما دے. ہاتھ والے بڑھ, اے اللہ اس کو آزادی نصیب فرما دے. میں ختم ہوں. اچھا بتاؤ بھائی دوسری دعا کیا کروں, دوسری دعا کیا کروں. حضرت فرمایا یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں نا, اللہ اس کا نعم البدل نصیب فرما دے. اللہ دیکھ کیسا بزنس مین آدمی. آپ لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے, کوئی مولوی صاحب کہنا کہ یار وہ مسجد کے لیے چندہ چاہیے, حضرت میں 10,000 دعا کر دیجیے گا میرے بچے کے لیے. ابے بھائی دعا پہلے کرا لے گا بعد میں پیسے گا, کیا رشوت دے رہے گا یہ ہم کو؟ سب کا حال یہ ہے, سب کا حال یہ ہے. جب کوئی مصیبت میں آئے گا حضرت یہ 5,000 روپے, اچھا یہ وہ حضرت بچہ بیمار اس کی دعا کر دی. اللہ الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ. ابے بھائی حضرت کو کبھی ویسے ہی پیسے دیجیے کرو یار, اپنے کام کے لیے پیسے دے رہے ہیں, جا کے پولیس والے کو رشوت دے دے بھائی, ہمیں کیوں دے رہے ہیں. خیر حضرت یہ میں نے 4 درہم دیے نا, اس کا وہ سیٹلمنٹ ہو جائے. اے اللہ, یہ حالانکہ اس کے 4 درہم اس کے اپنے بھی نہیں ہیں, وہ ہیں بھی آقا کے, باس کے, اس کے نہیں ہیں. اے اللہ یہ 4 درہم دیے, اچھا چلو چلو ٹھیک ہے, یہ مسئلہ 2 مسئلہ لوگ ہیں. تیسرا مسئلہ کیا, بتاؤ جلدی سے بتاؤ. تیسرا مسئلہ یہ کہ جو میرا آقا ہے نا, جو میرا مالک ہے نا, وہ بالکل دنیا میں پھنسا ہوا ہے, بالکل دنیا میں پھنسا ہوا ہے پوری طریقے سے. اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ ایسا نوکر اللہ ہمیں بھی دے دے. اگر ہمارا نوکر زور پڑھنے جائے اور فرض کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل 4 نفل پڑھ لے, ابے بھائی کیا ساری نفلیں آج ہی پڑھے گا کیا تو؟ نہیں ایسا نہیں, ساری نفلیں آج ہی پڑھنی ہے کیا؟ جلدی جا. آپ کہیں تو مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک لطیفہ یاد آئے گا, سنا دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ اپنے ایک نوکر سے بڑا خوش تھا, تو لیکن وہ نوکر جو تھا وہ نمازی تھا پکا, اور آقا نمازی نہیں تھے. اس آدمی کا نام تھا نوکر کا رمضانی. اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا, تو اس نے کہا کہ رمضانی تم میرے ساتھ چلو. اس نے کہا آقا میں چلنے کے لیے تیار ہونے کی میری شرط ہے, وہ یہ کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو میں نماز ہی چھوڑوں گا. آپ بھلے باہر رہیں لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں, میں نماز ہاں چڑھنے کے لیے چل. اب وہ رمضانی جو ہے آقا کے ساتھ چل پڑا. نماز کا وقت ہے, ایک گاؤں میں انہوں نے گھوڑے پہ سوار تھے, وہ گھوڑے سے اتر گیا, کہا کہ حضور آپ بیٹھی میں اندر جا رہا ہوں نماز پڑھ کے آ جاؤں. اب وہ نماز کا وقت ہے, لوگ آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں, وہ بھی نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لی اس نے. اب ایک ایک کر کے لوگ باہر نکل رہے ہیں. اب اس نے دیکھا ساری مسجد خالی ہو گئی, بولیے رمضانی جو ہے وہ اندر ہے. تو باہر سے آواز لگا رہا, اور رمضانی باہر آ جاؤ. چھوٹی سی مسجد ہے, وہ اندر سے کرے حضور آقا آنے نہیں دے رہے, حضور آقا آنے نہیں دے رہے. شاید کو اندر ہوگا, تھوڑی دیر 5 منٹ گزرے, اور رمضانی باہر آؤ جلدی سے. سارے لوگ چلے گئے, حضور آقا آنے نہیں دے رہے. اور بڑا پریشان یار, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر, یار صلاح کوئی اندر ہے ہی نہیں, دماغ خراب ہو گیا. اس نے چیخ کے کہا 3 مرتبہ, رمضانی جلدی جاؤ. سب لوگ نکل گئے, کون ہے اندر؟ آقا آنے نہیں دے رہے. ابے بھائی کون اندر ہے؟
کہا حضور جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہے وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہے. اللہ اللہ. جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے نا پھر نماز نہیں چھوٹتی آپ. ہاں ہمارے مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں نا تمہارا دل کا نظم بڑا عجیب ہوتا ہے اور جب باہر جاتے ہیں تو ادھر ادھر مصیبت میں. فرمایا جب بھی ادھر ادھر مصیبت میں آیا فوراً سمجھا کرو مفتی رشید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے. یہی ڈنڈا سامنے نظر آیا فوراً سی رہے. تو اس نے کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ یہ دعا کر دیں کہ جو میرا آقا ہے نا وہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. ہاں حضرت نے آپ سے دعا کر. اچھا بھائی بتاؤ چوتھی دعا کیا ہے؟ دھرم 4 ہے نا بھائی. چوتھی دعا کیا ہے؟ اور میں چوتھی دعا یہ کر دیں کہ اللہ میری آپ کی سارے مجموعے کی اور میرے آقا کی مغفرت کرے. اللہ یہ عمومی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, عمومی. خصوصی نہیں, خصوصی میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور نشید سے بتاؤں گا. تو حضرت نے حاضرہ لی. اب اس سارے پروسیس میں ٹائم لگ گیا نا, آدھا گھنٹہ لگ گیا. وہ 4 درہم اس کو دیے, پھر انہوں نے یہ دعا کروائی, یہ دعا کرائی, پھر یہ دعا کرائی. اس سارے پروسیس میں وہ گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو خالی ہاتھ, بدنام پستی کچھ بھی نہیں. اب وہ جو آقا تھا وہ آگ بگولا, دماغ خراب ہو گیا, لوگ انتظار کر رہے. اب وہ جب وہ پہنچا تو ایک دم غصے سے لال پیلا, بدنام پستی کہاں ہے, یہ کہاں ہے, وہ کہا حضور میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. پھر اس کے بعد جو آپ کہیں گے میں معلوم. ہاں جو بتاؤ بتاؤ بتاؤ. میں یہاں سے جا رہا تھا, حضرت عمار رحمہ اللہ کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی, اس میں ایک آدمی ان سے 4 درہم مانگ رہا تھا اور ان کے پاس تھے نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص اس کو 4 درہم دے گا تو میں اس کو 4 دعائیں دے دوں گا. تو میں ان کو 4 درہم دے کے 4 دعائیں لے کر آ رہا ہوں. اللہ. اچھا اب وہ تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ آپ سمجھے. یہ دعا کے قبول پتہ ہوتا کیا ہے؟ میں نے ابھی کل پرسوں کہیں بیان کیا ہے, وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز بہت ہے. اور میں نے ابھی کہا ابھی کام ہو جائے. ابے بھائی تھوڑی جا کر لو یار, لگے ہو جائے گا ہو جائے گا. تو اب یہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو گیا. ہاں بھائی کیا بتاؤ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت وہ نا یہ کہہ رہے تھے کہ جو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں. میں 4 درہم دے کر 4 دعائیں لے کر آ رہا ہوں. اچھا بتاؤ کیا دعا کروائی, کیا دعا؟ اب دیکھیں قبولیت شروع ہو رہی. اب دیکھیں قبولیت شروع ہو رہی. پہلی دعا کیا کرائی؟ کہا میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ میں نوکر ہوں, غلام ہوں, اللہ مجھے آزادی نصیب فرما دی. ہاں جاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں. اللہ اللہ اکبر. اچھا چلو بھائی دعا, دوسری دعا بتاؤ, دوسری دعا کیا کرائی؟ کہا میں نے دوسری دعا یہ کرائی کہ جو میں نے 4 درہم دیے نا اس کا نعم البدل اللہ مجھے عطا فرمائے. اچھا جاؤ تم میرے خزانے سے 4000 درہم لے لو. اللہ اکبر. 4 کے 4000. ایسا کوئی بزنس دیکھا ہے آپ نے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. 1 کے 10 کا تو واجہ ہے. اس امت سے نہیں ہے, اس امت سے نہیں, اس سے پہلے والی امتوں سے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, 1 کے 10. اس امت سے تھوڑا مسئلہ ہے. ہاں بڑا واجہ ہے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات سامنے آئی ہے. بس اللہ سے کہہ بس 1 کے 10 دیں گے, 1 کے 10 دیں گے بس. چلو یار 1 کے 70 لے لو, ٹھیک ہے بھائی اب تو راضی ہو, بس 1 کے 70 دیں گے. اللہ اللہ اللہ. 4 کو 70 سے ملٹیپلائی کری کیا ہو گیا؟ 7 چوک 28, یہ 280 درہم بنتے. اب وہ 4 کے 4000 ملے. 4 کے 4000 ملے. اللہ جب دینا چاہتا ہے نا آپ یقین کرو, اوہو اللہ ایسے دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس جگہ سے دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. 4 کے 4000 درہم لے لو بھائی میرے اکاؤنٹ سے. وہ گیا وہاں جلدی 4000. آپ بتاؤ تیسری دعا کیا کریں؟ تیسری دعا کیا کریں؟ تیسری دعا میں نے یہ کرائی کہ جو میرا آقا ہے وہ دنیا میں لگا ہوا ہے بہت زیادہ, اللہ تو اس کو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ اللہ. اب اس نے یہ سنا
تو اس نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد سے غلط کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ جتنے اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ جو جتنے ساتھی اس کے دوست، ابے بھائی تم کہاں جا رہے ہو یار، ہم تو یہاں پہ بھی تمہارے ساتھ تھے، وہاں پہ بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی سب توبہ کرتے ہیں، ہم بھی سب توبہ کرتے ہیں، جہاں تو ہے وہاں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہا اچھا بتاؤ چوتھی دعا کیا کرائی؟ چوتھی دعا میں نے یہ کرائی کہ اللہ میری آپ کی سارے مجمع کی اور میری آقا کی مغفرت فرما دی۔ اب آقا خاموش ہو گئے، بھائی یہ تو میرے بس کی بات نہیں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی، یہ رات ہوئی اور یہ آقا جا کے سو گئے، ساری دنیا سو گیا۔ رات کو اللہ کی زیارت تھی، اور فرمایا کہ اے میرے بندے، جو تیرے بس میں 3 کام تھے وہ تو نے کر دیے، تو جو میرے بس میں کام ہے وہ میں نہیں کروں گا، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ یہ عمومی مجلس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں خصوصی بات نہیں بتا رہا۔ خصوصی بات اگر میں بتانا شروع کروں نا پوری رات گزر جائے گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جب آدمی کسی سے بیعت ہو جاتا ہے اور اس سے اسباق لے لے کر چلتا رہتا ہے تو اللہ اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہم نے کون سی کتاب بٹوائی تھی؟ حضرت شیخ الحدیث کی کتاب بٹوائی تھی نا، موٹی سی، جو ہم لوگ بہت پڑھتے تھے پہلے، شریعت اور طریقت کا تلازم۔ اگر کسی کے پاس نہیں تو جا کے خرید لے، پہلے میں کئی دفعہ بٹوا چکا ہوں یہ کتاب۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی کسی سے بیعت ہو جائے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے۔ چھوٹی سی بات بتایا تھا، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ کسی نے کوئی بات پوچھی تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ وجہ سے بتا دوں، میں زور سے کہا ہاں بتا دیجیے، پھر بتا دوں، پھر چیزیں بتا دوں، میں نے 6 مہینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمہ اللہ کے خاص خلفاؤں میں سے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عمومی مجلس ہوتی ہے نا، اس کے بھی فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خصوصی طریقہ یہ کہ آپ جائیں کسی باقاعدہ اللہ والے سے جا کے بیعت ہوں اور باقاعدہ اس سے اپنے اسباق لیں، آہستہ 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 سارے معاملات۔ لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو، جو آدمی جو نیت لے کر آتا ہے نا، آپ یقین کریں اللہ اس کا ویسے ہی کام کرے گا۔ اور میرے پاس جب بھی کوئی آتے ہیں تو میں اسے کہتا ہوں بھائی کیا لے کے آؤ، کیا مسئلہ کیا ہے والے۔ یہ ایک صاحب رہتے ہیں، وہ میرے پاس 1 سال سے تقریباً آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو بہت منع کیا، میں نے کہا مفتی عمر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہاں نہیں حضرت وہ آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں، نہیں وہ حضرت آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھی چلو آ جاؤ، مطلب بتاؤ۔ انہوں نے آ کے اپنی پریشانی مجھے بتائی، حیدرآباد میں کوئی مسئلہ تھا ان کے ساتھ۔ تو جب وہ آتے رہے میرے پاس تو میں نے کہا جس دن یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا نا اس کے بعد آپ نہیں آئیں۔ یہ نہیں حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی دل سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا 20 سالہ تجربہ ہے کہ آدمی آتا ہے مصیبت میں، جس دن اس کا مسئلہ حل ہوا دوسری دن نظر نہیں آتا۔ نہیں حضرت میں دل و جان سے چاہتا ہوں، میں حیدرآباد کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا بھائی تو حیدرآباد دکن کا ہو یا حیدرآباد کو، تو چھوڑ بھائی، اللہ کے ولی ہمیں معلوم ہے۔ آپ یقین کریں وہ شخص کم و بیش 7-8 مہینے میرے پاس ہر روز آتا رہا، ہر روز آتا تھا۔ اصل میں اپنی گاڑی سے مجھے لے کے جاتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، پھر آتا تھا میرے ساتھ بیٹھتا تھا، چائے پیتا تھا، پھر مغرب کی نماز کے لیے لے جاتا تھا، اور پھر اب 1 مہینے پہلے اللہ نے اس کا کام کرا دیا۔ 1 مہینے پہلے اللہ نے اس کا کام کر دیا۔ آپ یقین کریں 1 مہینے تک آئے ہی نہیں، بتایا ہی نہیں رہا کچھ بھی۔ میں نے کہا بس میں سمجھ گیا، میں نے کہا بھائی کام ہو گیا بیچارے کا۔
اللہ اس کو سلامت رکھے. اس نے کہا اب نہیں آئے گا, اب وہ انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا. میں جانتا ہوں, انشاءاللہ بھی کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں. آج اس نے مجھے فون کیا 1 مہینے کے بعد, حضرت میں آپ کی زیارت کرنے آنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی اللہ رحم فرمائے, آپ پاکستان میں ہیں نہیں؟ ہاں ہاں آپ کی زیارت, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, سلام, آ جاؤ, آ جاؤ. حضرت وہ آپ کی دعا سے نا, آپ کی برکت سے نا وہ کام ہو گیا, وہ پیسے مل گئے مجھے, وہ 40 لاکھ روپے کا نا مسئلہ حل ہو گیا, وہ یوں ہو گیا, وہ یوں ہو گیا, وہ یوں ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت یہ میرے کب تھے یہ بتائیے آپ ادھر 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 ادھر. حضرت میں نے یہ کام شروع کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مجھے اتنے پیسے مل گئے, اتنا فائدہ ہوا. اب تو نہیں آئیں گے نا انشاءاللہ آپ, لیکن حضرت میں ضرور آؤں گا. دیکھیں آج پھر نہیں آئے. یہ بات بتا دوں آپ کو, اللہ والوں کو جب جاتے ہو نا تو اخلاص کے ساتھ جایا کرو, اور یہ سوچ کر جایا کرو کہ اللہ میری آخرت بنا دے. خدا کی قسم تمہاری دنیا ویسی بن جائے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, اگر آپ کا نصب العین آخرت ہوگا نا تو اللہ آپ کی دنیا خود بخود بنا دے. یہ جو اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, آپ کو معلوم نہیں ہے, ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کے قوم کو نور سے بھر دے, حضرت ہزاروی صاحب رحمہ اللہ, اللہ اکبر کبیرہ, جب بھی حضرت ہزاروی کراچی آتے میرے پاس ضرور آتے, آپ یقین کریں. اور میں دیکھا ایک نشست میں, آخری نشست میں جب حضرت آئے تو میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا حضرت کو لینے کے لیے, وہاں سے نکلے تو گاڑی میں بیٹھ کے جا کے ہوں, میں باہر کھڑا تھا, مجھے اشارہ کیا, میں کہا میں دوسری گاڑی چلا, وہاں آئیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں. میں نے کہا ہاں حضرت میں وہیں آ رہا ہوں. وہاں چلا گیا, حضرت اندر پہلے چلے گئے اور میں باہر کھڑا کے کسی کو فون کر رہا تھا. حضرت بار بار بلوایا کہ بھائی ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. تو حضرت نے باقاعدہ, میں باہر ہی تھا, حضرت نے بہت سارے 8-10 لوگ جمع تھے, 8-10 لوگ جمع تھے. تو بار بار پوچھے حافظ صاحب کو بلاؤ, حافظ صاحب کہاں ہیں, حافظ صاحب کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا, مجھے کسی نے آگے کہا, میں نے کہا میں 2 منٹ بعد کسی فون بات کر, پھر جو بھائی حضرت بلا رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا جلدی میں بھاگ کے گیا. تو حضرت نے مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور کہا کہ حافظ صاحب آپ کی آج مجلس ہے. میں نے کہا نہیں حضرت آج مجلس تو نہیں, میں شام کو آپ کے گھر آ رہا ہوں. سامنے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے, لیکن حضرت مجھ سے کہہ رہے میں شام کو آپ کے گھر آ رہا ہوں. اور شام کو میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے گھر میں فون کیا کہ بھائی حضرت شام کو آ رہے ہیں, اور سب لوگوں کو ٹیلی فون, ایک کو کیا دوسرے کو کیا, وہ سارے لوگ الحمدللہ جمع ہوئے. اور حضرت آئے, مجلس ہوئی, ذکر ہوا, کھانا ہوا, سب کچھ ہوا, اور جاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے اب تو آپ خوش ہیں نا حافظ صاحب. میں نے میری کیا وجہ ہے, میں آپ سے ناراض کب تک. یہ میں آپ کو صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آدمی کا خصوصی تعلق ہو جائے نا, خصوصی تعلق نا, تو پھر اس وقت کی دعائیں عجیب عجیب ہوتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اور میرے شیخ بھی تھے مفتی حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ. ایک دفعہ میں نے ان کو اپنے گھر کھانے پر بلایا, اور بہت سارے مشائخ کو بلائے, بہت علماء تھے. کھانا وانا کھانے کے بعد اس میں ایک آدمی وہ بھی تھا جس سے تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ کھانا کھایا تھا, مولانا شبری تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ کھانا کھایا تھا. 1992 میں ان کی عمر 92 سال تھی. یہ 1992 کی بات بتا رہا ہوں, اب سے 28 سال پرانی, زیادہ دور پرانی قریب کی بات بتا رہا ہوں. وہ بھی موجود تھے. سب نے جب کھانا کھا لیا تو میں نے کہا کہ دعا کر دیں آپ. ان بزرگوں نے کہا کہ نہیں سب سے دعا کروائیں. تو میں نے کہا حضرت آپ دعا کر دیں. ہمارے حضرت کا معمول یہ تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, خاموش دو, مفضل ہاتھ میں دعا کی آمین آمین. سب لوگ چلنے کے, حضرت بہت جسیم تھے, بسطاً فی العلم والجسم. میں نے ہاتھ پر اٹھایا, بابا سائیں میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, بتا دوں. آپ اس وقت میرے نا روم کھڑے ہو رہے تھے, یار کیا حضرت نے دعا کی مجھے معلوم نہیں. حضرت نے اٹھتے اٹھتے میں نے کہا ضرور بتا.
بابا سائیں میں نے اللہ سائیں سے دعا کی ہے، میں نے اللہ سائیں سے دعا کی ہے کہ اے اللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو آپ کے خادم خاص ہیں ان کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں میں حافظ حضرت کے لیے مانگتا ہوں۔ اللہ، یہ خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، میں آج آپ کو صرف سمجھانے چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ بیعت کرنا ضروری ہے انتہا درجے میں، نمبر 1۔ نمبر 2، خصوصی تعلق بھی قائم کریں، اپنی شیخ کے پاس بار بار جائیں، اپنی شیخ کے پاس بار بار جائیں، اپنی ہر پریشانی کو لے کے جائیں، ہر خوشی کو لے کے جائیں۔ جب آپ خوشی کو لے جائیں گے تو اس خوشی میں خوش ہو کے آپ کے لیے دعا کرے گا، جب غمی میں جائیں گے تو غم میں دعا کرے گا۔ کل میری ایک مرید کا فون آیا، عصر کی نماز کے لیے میں جا رہا تھا، کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے اور بچہ ہونے والا تھا اس کو، تو دعا کی درخواست۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور۔ میں نماز پڑھ کے آیا، پھر دوبارہ فون آ گیا اس کا کہ وہ اہلیہ کو لے کے نکل گئے، میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تھا بھی جمعہ، میں اپنے معمولات کر رہا تھا، میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور تمہاری بیوی ضرور دعا کروں، انشاءاللہ ضرور دعا کروں۔ ابھی میں مغرب کی تیاری کر رہا تھا، اس کا پھر فون آ گیا، ارے وہ میرا بیٹا ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، میں آپ سے عرضی کرنا چاہ رہا ہوں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الحمدللہ، یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہم ایمان والے سب کے سب اللہ کا احسان ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی۔ اب تیسری چیز جو رہ گئی نا، وہ صادقین کے ساتھ جمع ہونا ہے۔ اب صادق کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے نشانی آپ کو بتا دی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہم سے تعلق کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ میں تو بیعت کرتے ہی نہیں ہوں، میری تو بیعت کی شرائط بڑی سخت ہے۔ کل پرسوں ہمارے ساتھ علم بی کا ایک آدمی 6 سال کے بعد ملا، مجھے کہنا حضرت وہ ایسا ہے۔ میں نے کہا حضرت ایسا نہیں ہے، حضرت ویسے کا ویسے ہی ہے، جیسے حضرت 20 سال پہلے تھا ویسے کا ویسے ہی حضرت ہے۔ میرے پاس 6 مہینے تک آؤ، سال بھر آؤ، اس کے بعد بیعت کروں گا، اس سے پہلے بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی صاحب رحمۃ اللہ کا معمول بڑا عجیب تھا، آپ یقین کریں، حضرت ہمارے سے جو آ جائے جلدی سے بیعت کر لو۔ حضرت کا تو بڑا کریمانہ مزاج تھا نا، حضرت تو بے انتہا بے انتہا بے انتہا کریم تھے، کریم تھے۔ اللہ ان کا ذرہ مجھے بھی نصیب فرما دے، اللہ ان کا ذرہ مجھے۔ لیکن میں ایسا نہیں، میں تو جب تک ہلاتا جلاتا نہیں ہوں نا، بس میری آپ سے درخواست ہے کہ صادقین میں سے کسی کو چن لو اور اس کے ساتھ رکھو، اور ان ساری چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل صحیح ہوگا تو آپ یہ کام کرو گے، دل صحیح نہیں ہوگا تو آپ یہ کام کرو۔ اور دل صحیح کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی ضرورت لگانے سے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جتنا اللہ اللہ کرو گے اتنا اللہ کی محبت آپ کے دل میں، بس پھر معاملہ آسان۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔